أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. یہ دو آیات ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے، سورہ الحدید 21 اور 22. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانی زندگی اور اس کی دلچسپیوں اور اس کے ماحصل کا بہت ہی مختصر لیکن جامع الفاظ میں خلاصہ پیش فرما دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زندگی جس کے لیے انسان اپنی تمام تر توجہات ضائع کر دیتا ہے، تمام کوششیں اور تمام زندگی کی جد و جہد کا مقصود جس زندگی کو بنا لیتا ہے، یہ زندگی کھیل ہے اور لہو ہے اور زینت ہے اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا ذریعہ ہے اور اموال اور اولاد میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے اور ایک دوسرے سے زیادہ کثیر تعداد میں ان کے مالک بننے کا نام ہے. فرماتا ہے اس زندگی کی مثال ایسے بادل کی سی ہے جس کو دیکھ کر کافر یا زراء خوش ہوں اور وہ سمجھتے ہوں کہ ہمارے لیے اس سے بہت ہی اچھی نباتات نکلے گی،
پھر حقیقتاً لہلہاتی ہوئی کھیتیاں اس سے نمودار ہوں، لیکن دیکھتے دیکھتے وہ خشک ہو جائیں اور پھر تو ان کو زرد دیکھے یہاں تک کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائیں، اور انجام کار آخرت میں شدید عذاب ہو، لیکن ساتھ ہی مغفرت بھی ہو اللہ کی طرف سے اور اس کی رضوان بھی ہو۔ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دیکھو دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑو، ایک دوسرے پر سبقت لے جاؤ تاکہ تمہیں اپنے رب کی طرف سے مغفرت حاصل ہو اور ایسی جنت ملے جس کی قیمت یا جس کا حجم دونوں لحاظ سے آسمان اور زمین کے برابر ہو۔ یہ جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر۔ یہ خاص فضل ہے اللہ کی طرف سے، جسے چاہتا ہے وہ اسے اپنے فضل سے نوازتا ہے۔ ان آیات کریمہ میں زندگی کا جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے اس میں سب سے پہلے لعب رکھا ہے، کھیل کود، اور بہت سی دنیا میں بسنے والے انسانوں کی تعداد ایسی ہے جو زندگی کو محض کھیل کود اور ظاہری دلچسپیوں کے ذریعے سے زیادہ کچھ نہیں سمجھتے۔ واللہو اور ہوائے نفس کی پیروی، تمام ایسی لذتیں جن کا انسانی شہوات سے تعلق ہو وہ لہو میں آ جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زندگی میں اکثر انسان ان دو چیزوں کی پیروی ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں، اور اس کے بعد نسبتاً زیادہ وہ لوگ جن کو خدا تعالیٰ ان سے زیادہ توفیق دیتا ہے اگلے قدم پر وہ زینت کے سامان مہیا کرتے ہیں۔ درجہ بدرجہ انسانی زندگی کو جتنی دنیا میں عظمت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے دنیا دار کی نگاہ میں، جتنا اس کو حاصل ہونے لگتا ہے دنیا کی اصطلاح میں، اسی قدر وہ زیادہ زینت کے سامان اپنے لیے پیدا کرتا ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور زینت کے سامان اس کے لیے کافی نہیں ہوتے۔ حقیقت میں مال کی ذاتی محبت میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، اور مال کا مقصد صرف لاب و لاب یا زینت حاصل کرنا نہیں، بلکہ آخر کار ان لوگوں کا انجام یہ ہوتا ہے کہ مال کی ذاتی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور اولاد کی محبت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کے نتیجے میں، فخر کے حصول کے نتیجے میں وہ مال کو بھی بڑھانے لگتے ہیں اور اولاد کو بھی بڑھانے لگتے ہیں، فی ذات ہی یہ مقصود بن جاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ اس پر غور کریں تو انسانی زندگی کی تمام کجیاں اور تمام بے راہ رویاں اسی آیت کے اندر مذکور ہیں، اور اس کا تجزیہ نہایت ہی پاکیزہ رنگ میں یہاں کر دیا گیا ہے۔ دنیا میں جتنی بھی خرابیاں ہیں، جتنی بھی تباہیاں ہیں معاشرے کی، جتنی بھی انسانی بیماریاں ہیں، ان سب کا تجزیہ اس مختصر آیت میں پیش فرما دیا گیا ہے، اور اعلیٰ اقدار سے روکنے کی جتنی بھی چیزیں ذمہ دار ہو سکتی ہیں ان سب چیزوں کا یہاں ذکر فرمایا گیا ہے۔ آپ کھیل کود اور لہو و لعب سے بات شروع کریں تو معلوم ہوگا کہ یہ وہ کم سے کم زندگی کا مطلوب ہے جو وسیع طور پر انسان کو حاصل ہو سکتا ہے۔ یعنی اس میں امیر اور غریب کا فرق ہوتا تو ہے، لیکن اس حد تک نہیں کہ غریب اس سے محروم رہ جائے۔ امیروں کو بہت ہی مہنگی اور اچھی قسم کی کھیلیں مہیا ہو جاتی ہیں، غریب کو معمولی کھیلیں مہیا ہو جاتی ہیں، اور کوئی بس نہیں چلتا، کرکٹ نہیں کھیل سکتا، ہاکی نہیں کھیل سکتا، فٹ بال نہیں کھیل سکتا، تو کپڑے اتار کے کبڈی تو کھیل ہی سکتا ہے۔ اور یہ یہاں سے بات خدا نے شروع کی ہے جو بہت ہی وسیع پیمانے سے تعلق رکھتی ہے انسانی زندگی کے۔ اور اسی طرح
نفسانی خواہشات کی پیروی میں بھی امیر اور غریب برابر ہیں، اس لحاظ سے کہ دونوں کا بس چلے تو کسی نہ کسی حد تک وہ نفسانی خواہشات کی پیروی کر لیتے ہیں. لیکن کھیل کود سب سے عام ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی اس سے نسبتاً کم درجے کی ہے. اس کا بعد میں ذکر فرمایا. زینت کا مقام اس کے بعد آتا ہے. اگرچہ ہر انسان کی خواہش ہے کہ میں زینت اختیار کروں، لیکن زینت کا خاص تعلق نسبتاً زیادہ اموال سے ہے. جب زندگی کی ادنا ضروریات پوری ہو جائیں تو پھر زینت کی طرف توجہ پیدا ہوتی ہے. غربت کے ساتھ بعض دفعہ زینت کا تصور بھی مٹ جاتا ہے. جس غریب کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں، پیٹ بھر کے کھانا میسر نہیں، بچوں کے لیے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے اور بسنے کے لیے گھر نہیں ہے، اس غریب کو زینت کی کیا ہوش ہو سکتی ہے؟ وہ تو بعض دفعہ خود اتنا گندا رہتا ہے کہ اس کے قریب سے بھی گزرو تو بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے درجہ بدرجہ انسانی زندگی کے تجزیہ کرتے ہوئے زینت کو بعد میں رکھا. فرمایا ایک ایسا طبقہ بھی ہے پھر انسانی زندگی انسانوں کا جس کو ادنا ضرورتیں مہیا ہو جاتی ہیں تو پھر وہ زینت کا خیال کرتا ہے. اور زینت کے ساتھ لازماً تفاخر کا تعلق ہے. جب انسان زینت اختیار کرتا ہے تو چاہتا ہے کہ میں دوسرے کو دکھاؤں اور دوسرے سے بہتر نظر آؤں. یہ کہانیاں مختلف زبانوں میں مشہور ہیں کہ بعض دفعہ عورتیں دکھاوے کی خاطر گھر جلوا بیٹھی. بے اختیار تمنا ہوتی ہے انسان میں جس کے اندر زینت آ جاتی ہے کہ وہ اپنی زینت کا اظہار کرے اور دکھاوا کرے. تو اس سے مضمون رخ بدل کر تفاخر میں داخل ہو جاتا ہے. زینت کا حصول پھر فخر پیدا کرتا ہے اور انسان پر اور قوموں پر فخر کرنے لگ جاتی ہیں. بتکاثر فی الاموال والاولاد، یہاں تک کہ انسانی دولتیں جو کچھ بھی خرید سکتی ہیں وہ خریدنے کے باوجود، سب کچھ حاصل ہونے کے باوجود پھر بھی حرص باقی رہ جاتی ہے. اور وہ حرص جو ہے وہ فی ذات ہی مال کی محبت اور قومی بڑائی پیدا کر دیتی ہے. چنانچہ محض اس غرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے زیادہ دولت کے بعد کہ اسے اور دولت حاصل ہو. اور یہ جو آخری بیماری ہے یہ بعض دفعہ اتنی شدت اختیار کر جاتی ہے کہ ادنا پہلے کی چیزیں وہ ذہن سے اتر جاتی ہیں اور غائب ہو جاتی ہیں. ایسے لوگوں کو پھر بعض دفعہ نہ کھیل کا شوق رہتا ہے، نہ لہو کا، نہ زینت کا، نہ تفاخر کسی اور رنگ میں. صرف اور صرف پیسہ اکٹھا کرنا اور طاقت کا حصول ان کی زندگی کا مقصد بن جاتا ہے. یہاں اولاد کا جو ذکر فرمایا گیا کہ اولاد میں تکاثر، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل کی دنیا میں تو اولاد کا تفاخر نہیں ملتا. کسی زمانے میں جبکہ سوسائٹی نسبتاً ادنا حالت پر تھی اس وقت ہو سکتا ہے لوگ فخر کرتے ہوں کہ ہمارے بچے زیادہ ہیں. آج کل کے زمانے میں تو بعض دفعہ بچوں کی تعداد پوچھو تو شرما جاتے ہیں لوگ. جن کے 7-8 بچے ہوں یا 10-11 بچے ہوں وہ ذرا جھجک کے جواب دیتے ہیں. تو قرآن کریم نے یہ کیا فرما دیا کہ تکاثر فی الاموال والاولاد، اموال میں تو تکاثر ہے، اولاد میں کیسے تکاثر ہو گیا؟ اصل بات یہ ہے کہ انسانی زندگی جو جو ترقی کر رہی ہے اس کی اصطلاحیں بدلتی جا رہی ہیں. جہاں فیملی یونٹس ٹوٹ رہے ہیں یعنی خاندانی تصورات مٹ رہے ہیں، وہاں قومی تصورات ان کی جگہ لے رہے ہیں. اور تکاثر فی الاموال والاولاد کا یہاں یہ معنی ہو جائے گا کہ قومیں اپنی عددی برتری پر فخر کرتی ہیں اور ایک دوسرے پر عددی قوت کو بڑھانے کی کوشش کر رہی ہیں اور چاہتی ہیں کہ انسانی قوت کے لحاظ سے وہ دوسروں پر سبقت لے جائیں. چنانچہ یہ امر واقعہ ہے کہ اس وقت بظاہر فیملی پلاننگ کا حکم ہو رہا ہے ہر طرف سے، حکومتوں کی طرف سے، لیکن گہری فکر اس بات کی لاحق ہو رہی ہے قوموں کو کہ ہم عددی لحاظ سے پیچھے نہ رہ جائیں کسی سے. روس کو یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ چین عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے آگے نکل گیا ہے. امریکہ کو یہ دھڑکا رہتا ہے کہ روس اور چین عددی قوت کے لحاظ سے ہم سے آگے نکل رہے ہیں.
اور باوجود اس کے کہ اقتصادی لحاظ سے ان کو فیملی کا چھوٹا یونٹ زیادہ مفید معلوم ہوتا ہے، لیکن قومی نقطۂ نگاہ سے وہ اموال اور اولاد دونوں کی کثرت کی خواہش رکھ رہے ہیں۔ چنانچہ روس کے متعلق جو تازہ معلومات ہیں، اعداد و شمار جو یورپ میں چھپ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو سفید رشیا ہے اس کو بڑی شدید فکر لاحق ہو گئی ہے کہ وہ رشیا جو سفید فام نہیں اور جس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، اس کی تعداد زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ اگر وہ اور زیادہ بڑھ گئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیموکریٹک قوانین کے تابع یورپین رشیا پر بھی قبضہ کر لے، اور اس بارے میں وہ بہت فکر مند ہے۔ اس بارے میں تجویزیں سوچی جا رہی ہیں کہ کس طرح نان وائٹ رشیا کے غلبے کو روکا جا سکے۔ تو تکاثرٌ فی الاموال والاولاد میں جب اصطلاحیں بدلتی ہیں تو معنی بھی ساتھ بدل جاتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے تو اور رنگ پیدا ہو جاتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ایسا زمانہ بھی آ سکتا ہے جبکہ قومی نقطۂ نگاہ سے اولاد اسٹیٹ کی اولاد مراد ہو اور اموال اسٹیٹ کے اموال مراد ہوں۔ اس صورت میں تمام ریاست کے اموال اور تمام ریاست کی اولاد میں ایک دوسرے پر تکاثر کی کوشش ہوگی۔ چنانچہ جو اشتراکی ممالک ہیں ان میں اموال کا معنی بھی اسٹیٹ کے اموال بن جاتے ہیں، ریاست کے اموال، اور اس لحاظ سے ایک دوسرے پر سب کر لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو انسان کے اندر بے راہ روی پیدا کرتی ہیں اور اسے زندگی کے اعلیٰ مقاصد سے ہٹا دیتی ہیں، اس کی توجہ پھیر دیتی ہیں، اور معاشرے کی اکثر برائیوں کی بنیاد بن جاتی ہیں یہ چیزیں۔ چنانچہ کھیل کود اگرچہ ضروری ہے زندگی کے لیے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کھیل کا ذکر فرمایا ہے۔ صحت کے لیے ورزش، کھیلنا، ایکسرسائز، یہ ساری چیزیں ضروری ہیں، لیکن جب زیادہ توجہ ان کی طرف ہو جائے تو سنجیدگیاں مٹ جاتی ہیں، اور کام کرنے والی عظیم قومیں بھی بعض دفعہ کھیلوں کی طرف زیادہ راغب ہو کر اپنے مقاصد سے ہٹ جاتی ہیں۔ اب کھیلوں کے اندر صرف وہ کھیلیں نہیں ہیں جن کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ گلی ڈنڈا یا کبڈی یا فٹ بال یا والی بال، ایسی کھیلیں دنیا ایجاد کر چکی ہے۔ تفریحات کے لفظ کے اندر سیر و سیاحت بھی آ جاتی ہے، اسکیٹنگ بھی آ جاتی ہے، بڑے پہاڑوں پر چڑھنا، اور یہ ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ اب یورپ کے لیے یہ کھیل کی طرف زیادہ توجہ ایک مصیبت بن رہی ہے اب، بلکہ ساری مغربی دنیا کے لیے۔ پہلے 6 دن کام، 6.5 دن کام کیا کرتے تھے، پھر 6 دن کام ہوا، اب 5 دن کام رہ گیا ہے، اور 5ویں دن میں سے بھی آدھا دن وہ نسبتاً چھٹی کا گزار لیتے ہیں، اس کے علاوہ پھر وہ چھٹیاں لیتے ہیں، اور ایک بہت بڑا روپیہ کھیلوں کے اوپر خرچ ہو رہا ہے اور سیر و تفریح پہ ضائع ہو رہا ہے۔ اتنا زیادہ کہ اس میں صرف صحت کے تقاضے شامل نہیں ہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ جاتی ہے بات، اور سیر و تفریح لہو جو ہے لابھ میں داخل ہو جاتی ہے۔ چنانچہ لہو میں داخل ہو جاتی ہے اور لابھ میں ایک جگہ جا کر دونوں ایک ہی چیز کے دو نام بن جاتے ہیں۔ چنانچہ آج کل جو کھیل کا تصور ہے اس میں بے حیائی اور بدماشی کا تصور بھی داخل ہو گیا ہے۔ جو سب سے گندے مزاج اور بدماش ہو اس کو پلے بوائے کہتے ہیں، جس کے اندر حیا کا کوئی تصور نہ پایا جائے، اس کے اصطلاحی نام اب مغرب میں پلے بوائے بن گیا ہے، کھیلنے والا۔ اور جتنی بھی کھیلیں ہیں ایڈوانس قسم کی، جدید قسم کی، ان کے اندر بدماشی اور بے حیائی اس طرح رچ گئی ہے کہ بعض اوقات ایک سے دوسرے کو الگ کرنا ممکن نہیں رہتا، اور اس کے نتیجے میں وہ زندگی کی اعلیٰ اقدار سے غافل ہو جاتے ہیں، انسانی ہمدردی سے غافل ہو جاتے ہیں، اپنے مقاصد سے غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غافل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کھیل کا رجحان جہاں بھی زیادہ بڑھتا ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی کا رجحان بھی جہاں بڑھتا ہے، وہاں مذہبی اقدار کم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اپنے معاشرے میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جہاں جہاں بچوں میں لہو و لعب بڑھتی ہے،
وہاں نمازوں کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے، سنجیدگی کم ہونے لگ جاتی ہے، پڑھائی کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر لڑکے کرکٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن نماز کی طرف سے کا اعلان ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے تو اس کی توجہ نہیں کرتے. یعنی لابھ غالب آ جاتی ہے ان کے اوپر. اور لابھ کے جب جن لوگوں پر لابھ غالب آتی ہے، یعنی کھیل کی دلچسپیاں، یہ ان کی تقدیر ہے کہ وہ آہستہ آہستہ لہو میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ ایسا فطری جوڑ ہے کھیل کود میں ضرورت سے زیادہ انہماک کا، آوارہ مزاجی اور بے حیائی کے ساتھ کہ ایک دوسرے میں خود بخود داخل ہو جاتا ہے. انسان کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. سنجیدگی پاکیزگی پیدا کرتی ہے اور کھیل کود کا مزاج بے حیائی پیدا کرتا ہے. اور بے حیائی کے ساتھ زینت کا تعلق ہے. چنانچہ جب زینت میں انسان داخل ہو جائے، یعنی دنیا کی زینتوں میں، تو قطعاً بے نیاز اس بات سے ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ اتنے بھی ہیں، ایسے بھی ہیں جن کو ادنا ضرورتیں مہیا نہیں ہیں. یعنی کوٹھیوں کی سجاوٹ اور اعلیٰ قسم کی زندگی کے حصول کے لیے جس میں حسن زیادہ ہو، دکھاوا زیادہ ہو، لوگ دیکھیں اور کہیں کہ کمال ہو گیا یہاں، ایسی خطرناک دوڑ شروع ہو جاتی ہے اس کی کہ انسانی دماغ یہ توجہ ہی نہیں کرتا کہ مجھ سے نیچے ایسے لوگ ہیں جو غریب ہیں، جن کے پاس کپڑے پہننے کے نہیں ہیں، جن کو روٹی میسر نہیں ہے، جن کے لیے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے. ادھر دیکھنے کی بجائے وہ ان لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں جن کو زیادہ زینت مہیا ہے. وہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہمسایہ ہے جس نے بہت زیادہ بڑی کوٹھی بنا لی ہے، ایک اور ہمسایہ ہے جس کی کار بہت اونچی آ گئی ہے، ایک اور ہمسایہ ہے جس نے ماڈرن فرنیچر خرید لیا ہے، ایک ایسا ہمسایہ آ گیا ہے نظر میں جس نے ویڈیو ریکارڈر خریدا ہوا ہے. تو زینت جو ہے وہ رفتہ رفتہ تفاخر میں تبدیل ہوتے ہوتے تکاثر میں بدل جاتی ہے. پہلے فخر شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھو میرا مال زیادہ خوبصورت ہے، میری چیزیں زیادہ اچھی ہیں. وہ فخر جو ہے وہ پھر تکاثر میں دوڑ میں داخل ہو جاتے ہیں. چین ہی نہیں آتا جب تک ایک دوسرے سے سبقت نہ لے جائیں. اور یہ تکاثر بلا کر انسانی ذہن اور توجہ کو اس طرح مسخ کر دیتا ہے کہ مال کی ذاتی محبت غلبہ پا جاتی ہے اور قوت کی ذاتی محبت غلبہ پا جاتی ہے. سیاسی برتری اور اموال کی برتری یہ اسی کے دو نام ہیں. امیر قومیں ان دو چیزوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں بلاخر، اور تمام نیکیوں سے محروم کرنے اور تمام برائیوں کو پیدا کرنے کی یہ ذمہ دار چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آخر پہ کیا ہوتا ہے، ان چیزوں کی پیروی کچھ دیر لذتیں بخشتی ہے، لیکن ان کے حصول کے بعد رفتہ رفتہ ان کی لذتیں ختم ہونے لگ جاتی ہیں. انسان جس کو لہلاتی ہوئی کھیتی سمجھ رہا تھا، جس کی طرف دوڑ رہا تھا، خوش ہو رہا تھا کہ اب مجھ پر گویا فضل نازل ہو گیا ہے، میں بہت خوبصورت نظر آنے والا انسان بن گیا ہوں، میری طرف توجہات مبذول ہو گئی ہیں. جس طرح کھیتی لہلاتی ہے اس طرح یہ دنیا کے رزق اور دنیا کے پانی مجھے راس آ گئے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوتا ہے جس میں انسان دیکھتا ہے کہ یہ لہلاتی ہوئی کھیتیاں زردی میں تبدیل ہو رہی ہیں. لذتوں کا حصول جس کی وہ پیروی کرنا چاہتا تھا وہ اسے حاصل نہیں ہوتا. کچھ دیر کے بعد بے چینی اس کی جگہ لے لیتی. انسان جوانی سے بڑھاپے میں مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. قومیں ایک حالت سے اعلیٰ حالت کی طرف جا کر ان حالتوں میں لذت کھو جاتی ہیں اور قومی طور پر ان پہ بڑھاپا آنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں تک کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کیا ہو زندگی میں وہ دوسروں کو تو خواہ کتنا ہی حسین نظر آ رہا ہو، خود فی ذاتے ہی وہ اس کی لذت سے محروم ہو جاتے ہیں. چنانچہ انسان اپنے اوپر بھی دیکھے تب بھی یہی بات صادق آتی ہے اور قومی نظر سے دیکھے تب بھی یہ بات صادق آتی ہے. ایک آدمی چند دن ایک چیز حاصل کر کے اس سے خوش ہو جاتا ہے. بچہ جس طرح کھلونے سے کھیلتا ہے کچھ دیر اس کو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہی کھلونا اس کے لیے پرانا ہو کر بے معنی ہو جاتا ہے. ایک آدمی کو پہلی دفعہ کیمرہ ملتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے، تصویریں کھینچتا ہے. رفتہ رفتہ اس کیمرے سے اس کی دلچسپی ختم ہو کر اور کیمروں کی طرف پیدا ہو جاتی ہے جو اس کے ہاتھ میں نہیں ہے. اور
یہ جو خواہش ہے مزید کی، یہ اس کے اندر بے قراری پیدا کر دیتی ہے. جو حاصل ہوا ہے اس پر اطمینان نہیں رہتا. ایک کوٹھی میں داخل ہوتا ہے انسان، نئی کوٹھی میں بڑا مزہ آ رہا ہے، کچھ دیر کے بعد وہ اپنائیت کی وجہ سے بوریت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان کہتا ہے کہ او ہو فلاں کی کوٹھی جو میں نے دیکھی تھی وہ تو بہت اچھی تھی. تو ہر سبز نظر آنے والی چیز زردی میں اس کے لیے تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ جو اپنے انجام کو پہنچتا ہے تب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ زندگی تو دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی. میں خام خواہ پیروی کرتا رہا، ایک چیز سے اچھل کر دوسری کی طرف مائل ہوا، دوسری سے تیسری کی طرف، آخر کار میرے ہاتھ سوائے اس کے کچھ بھی نہیں آیا کہ جو کچھ میں نے پایا تھا اس کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جو لذتیں حاصل کی تھیں وہ لذتیں بالآخر زائل ہو گئیں اور سوائے خواب اور دھوکے کے میرے پاس کچھ بھی نہیں. یہ انجام کار اس کو معلوم ہوتا ہے. قوموں کا بھی یہی حال ہے. یورپ میں جو جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ساری یورپین تہذیب اپنے ما حصل سے مایوس ہو چکی ہے. جو کچھ انہوں نے حاصل کیا لذتوں میں وہ اب پرانا ہو گیا ان کے لیے. نئے نئے رستوں کی تلاش کرتے ہیں، اس سے زیادہ ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا. تکاثر کے نتیجے میں وہ قومی دوڑوں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی جس قومی دوڑ میں داخل ہو گئے ہیں اس نے خطرات پیدا کر دیے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بعید نہیں کہ دیکھتے دیکھتے جو کچھ ہم نے حاصل کیا تھا یہ ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جائے گا. انتہائی مایوسی کا عالم ہے. جتنی بھی موومنٹس نہیں چل رہی ہیں یورپ میں وہ اس بات کا مظہر ہیں کہ قرآن کریم کا یہ بیان سچا ہے کہ کچھ عرصے لذتوں کے حصول کے بعد تم خود ان لذتوں میں لذت کھو دیتے، دلچسپی کھو دیتے ہو. بالآخر تمہارے پاس کچھ بھی نہیں رہتا. مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. آج مغرب کی آواز بھی یہی اٹھ رہی ہے کہ ہم نے کیا حاصل کیا. حقیقت میں ہمیں کچھ بھی چین نصیب نہیں ہوا. اتنی بے چینی، اتنی بے قراری ہے آج ان ترقی یافتہ قوموں میں. خودکشی کا اگر پیمانہ ہو سکتا ہے تو سب سے زیادہ خودکشی آج ترقی یافتہ قوموں میں پائی جاتی ہے. اگر پاگل پن کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے تو اتنے پاگل پیدا ہو رہے ہیں اس کثرت کے ساتھ کہ پاگل خانے بھر رہے ہیں، اور اس کے باوجود اس کے کہ ان قوموں کے پاس ذرائع بہت زیادہ ہیں اور ہمارے ملک کے پاگل خانوں کی نسبت سینکڑوں گنا زیادہ پاگل خانے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے. پھر بھی وہ پاگل خانے بھر جاتے ہیں اور پاگل رکھنے کی جگہ نہیں ملتی. پھر وہ ہومز بناتے ہیں دوسرے، پھر اور سوسائٹیاں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں ان کی مدد کے لیے. چنانچہ صرف امریکہ میں اتنے پاگل خانے ہیں کہ گنتی کے تو مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، لیکن میرا اندازہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے پاگل خانے، بلکہ سارے مشرق کے پاگل خانے اگر ملا لیے جائیں تو اس سے کئی گنا زیادہ صرف امریکہ میں پاگل خانے ہیں. اور کیوں لگے ہوئے ہیں اور باری نہیں آ رہی. اور کچھ ہومز ہیں مینٹل ہومز، وہ اس کے علاوہ ہیں. ذہنی بے چینی کا عالم یہ ہے اس وقت کہ صرف ایک ویلیم پر، جو ایک دوائی ہے معمولی سی ڈرگ، 50 کروڑ ڈالر یا 5 ارب روپیہ سالانہ خرچ ہو رہا ہے، جو بعض ممالک کی کل آمد سے بھی بڑھ کر ہے. وہ صرف ایک ذہنی بے چینی کو دور کرنے کے لیے ایک دوائی کے اوپر یہ خرچ کر رہے ہیں. اور سارے ڈرگز پر امریکہ میں جو خرچ ہو رہا ہے وہ مشرق کے بہت سارے ملکوں کی اجتماعی دولت سے بھی زیادہ ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا دل گواہی دے رہا ہے کہ مل حیات الدنیا الا متاع الغرور. ہم نے جو کوشش کی تھی حصول لذت کی اس میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. ایک منزل سے دوسری کی طرف بڑھے، دوسری سے تیسری کی طرف بڑھے، یہاں تک کہ بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ وہ سب کچھ جو ہمارا ماحول تھا وہ ایک ایسی زردی میں تبدیل ہو گیا جس میں کچھ بھی باقی نہیں رہا. سبز کھیتی جس طرح لذت پیدا کرتی ہے نگاہ کو، اگر وہ پھل دینے سے پہلے مرنی شروع ہو جائے تو دیکھیے کتنی تکلیف ہوتی ہے زمیندار کو. وہ نقشہ قرآن کریم کھینچ رہے ہیں. کہیں بیچ میں پھل کا ذکر نہیں. فرماتا ہے کھیتیاں لہلہا
مراد ہے اور اس دنیا میں کے بعد اگلی دنیا میں جو کچھ پیش آنا ہے اس کا بھی ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. صرف عذاب ہی کی خاطر تو انسان کو پیدا نہیں کیا گیا، ناکامیوں اور مایوسیوں کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا. یہ سارے جذبے جو بیان کیے گئے ہیں یہ محرکات ہیں زندگی کے. اگر ان کا استعمال صحیح شروع ہو جائے تو اس کے نتیجے میں مغفرت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو سکتی ہے اور رضائے باری تعالیٰ بھی حاصل ہو سکتی ہے. بنیادی طور پر زندگی کی شکل وہی رہے گی جسے اوپر بیان ہوئی ہے، اس سے تبدیل شدہ کوئی شکل بیان نہیں کی گئی. مگر یہ سارے جذبے جو انسان کو ایک منزل سے دوسری کی طرف لے کے جاتے ہیں، ان کو ایسا رخ دیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور رضوان کا موجب بن جائیں. فی ذات ہی کھیل کود اور لہو و لعب یا عیش و عشرت یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے انسان کلیتاً جدا ہو ہی نہیں سکتا، ناممکن ہے. لیکن ہمیشہ جب کھیل کود خدا تعالیٰ کے یہ محبت کے مقابل پر آئے اور کھیل کود کو انسان قربان کر دے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو اختیار کر لے تو یہی چیز، یہی انسانی جذبہ مغفرت اور رضوان میں تبدیل ہو جاتا ہے. شہوات نفسانی بھی انسان کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا کہ مومن کی زندگی میں شہوات کا کوئی دخل نہیں، مگر جب وہ تابع مرضی مولا ہو جائیں تو مغفرت اور رضا کا موجب بن جاتی ہے. اور خدا کی خاطر شہوات چھوڑنے کا نام اللہ تعالیٰ کی رضا ہے. پھر زینت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زینت مومن بھی اختیار کرتے ہیں، لیکن ان کی زینت کا تصور بدل جاتا ہے. وہ لباس التقویٰ میں زینت حاصل کرتے ہیں. اس سے عاری رہ کر تو زندگی میں کوئی بسر نہیں کر سکتا. زینت کی تمنا تو ہر انسان کو حاصل ہے، مگر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہ ایسی زینت اختیار کرنے لائے جاتے ہیں کہ جس میں ان کو لذت زیادہ حاصل ہوتی ہے ظاہری زینت کی نسبت. اور چین دل وہ بھی پا رہے ہیں ایک زینت میں، لیکن وہ مختلف قسم کی زینت ہے. اور اس کے نتیجے میں جب وہ ایسی زینت حاصل کرتے ہیں تو ان میں بھی رشک کے جذبے ہیں. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر بڑھیں، لیکن وہ جو سبقت ہے اس کا نقشہ یوں کھینچتا ہے سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ ذوھا کعرض السماء والارض. وہ مسابقت ان کے اندر بھی مسابقت کی روح پیدا ہوتی ہے. وہ بھی چاہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر سبقت لے کے جائیں، لیکن ان کی سبقت کا رخ بدل جاتا ہے. وہ اموال اور اولاد میں سبقت کی بجائے مغفرت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے حصول میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں اور رضائے باری تعالیٰ میں سبقت کی کوشش کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق اللہ فرماتا ہے ذالک فضل اللہ ہے یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. ایک ہی قسم کی زندگی میں مبتلا ہونے والے دو قسم کے لوگ دکھائے گئے. ایک وہ جو دنیا کو اپنا مدعا اور شعار بنا لیتے ہیں، ایک وہ جو دنیا میں رہتے ہوئے اسی قسم کی بظاہر زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے اللہ کو، اپنے رب کو اپنا مدعا اور مطلوب بنا لیتے ہیں. فرماتا ہے ان کی زندگی ناکام نہیں ہوتی. نہ اس دنیا میں ان کو عذاب نصیب ہوتا ہے، نہ اس دنیا میں ان کو عذاب ملتا ہے. اس دنیا میں بھی وہ اللہ سے راضی رہتے ہیں اور اس دنیا میں بھی وہ اللہ سے راضی رہیں گے. اس دنیا میں بھی اللہ کی مغفرت کے نمونے دیکھتے رہتے ہیں، اس دنیا میں بھی اللہ کی مغفرت کے نمونے دیکھیں گے. بس یہ وہ پاکیزہ نقشہ ہے اور موازنہ ہے چند الفاظ میں، جس میں ساری انسانی زندگی کا خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے. جماعت احمدیہ کو چاہیے کہ وہ خصوصیت کے ساتھ ان تمام چیزوں میں یہ پیش نظر رکھے کہ نہ لابھ اس پر غالب آئے، نہ لہو غالب آئے، نہ زینت غالب آئے، نہ تفاخر غالب آئے، نہ تکاثر غالب آئے. یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ اگر وہ غالب آ جائیں قوموں پر، یعنی دنیا کی لحاظ سے، تو قومیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں. بلکہ ان سارے جذبات کو مذہبی اقدار میں تبدیل کریں اور مذہبی اقدار کی پیروی میں اپنے آپ کو، اپنی توجہات کو مبذول کر دیں. لذتوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ تمہیں کم نہیں حاصل ہوں گی. خدا کی اب لہو ہے، مثلا لہو اختیار کرنے میں بھی ایک لذت ہے،
مگر اللہ کی خاطر چھوڑنے میں بھی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لذت زیادہ ہے. زینت میں لذت تو ہے, لیکن ظاہری زینت میں بھی ایک لذت ہے اور باطنی زینت میں بھی ایک لذت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جن کو باطنی زینت حاصل ہو جائے ان کو ظاہری زینت کی پرواہ کوئی نہیں رہتی, وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں. اور بے نیازی بتا رہی ہے کہ اندرونی زینت زیادہ لذت کا موجب تھی. اسی طرح تکاثر جو ہے وہ مال اور اولاد میں تکاثر جب مغفرت اور رضوان کے تکاثر میں تبدیل ہو جاتا ہے اور ایک دوسرے سے دوڑ شروع ہو جاتی ہے مومنوں کی کہ ہم زیادہ رضائے باری تعالیٰ کو حاصل کریں, ایسی لذت پاتے ہیں اس میں کہ وہ ان ساری چیزوں کو حقیر سمجھنے لگ جاتے ہیں. اس کا ثبوت یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں وہ شوق سے پھر اللہ کے سامنے نشاور کر دیتے ہیں. ان کو ان کی پرواہ نہیں رہتی, اس سے ڈیٹیچ ہونے لگ جاتے ہیں اور ان کو یوں نظر آتا ہے کہ جس طرح اس میں جان ہے ہی کوئی نہیں, وہ دیکھتے ہی اس کو زرد ہیں. ایسی حالت میں دنیا کو دیکھتے ہیں جن جو ان کی کشش کو جذب نہیں کر سکتی. ڈیٹیچ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے اس سے ایک علیحدہ زندگی بسر کرنے لگ جاتے ہیں, جو اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کی توجہ کو زیادہ بہتر مقصد مل گیا ہے. یہ وہ نقشہ ہے جو جماعت کو اختیار کرنا چاہیے, کیونکہ اس کو اختیار کیے بغیر ہم دنیا میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے. یہ وہ معاشرہ ہے اسلامی جس کی تصویر کھینچی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے آخر پر جس کی تصویر کھینچی ہے. جب تک یہ معاشرہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا ہم دنیا کے معاشرے کو بدل نہیں سکتے, بلکہ جب بھی ہم میں سے کوئی اس معاشرے میں جائے گا وہ مغلوب ہو جائے گا. میں نے دیکھا ہے کمزور طبیعت کے لوگوں کو انگلستان اور یورپ کے سفر میں جب وہ ظاہری طور پر لہو و لعب کو کھل کھیلتا دیکھتے ہیں تو بے انتہا مغلوب ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر. وہ سمجھتے ہیں لو جی اصل زندگی تو ہے یہی, ہم تو خام خواہ خراب ہی رہے دنیا میں, ہم نے کیا ہی حاصل کیا, کچھ بھی نہیں. رہنا ان کو آتا ہے, پہننا ان کو آتا ہے, اوڑھنا بچھونا ان کو آتا ہے. کیسی خوبصورت گلیاں ہیں, کیسے خوبصورت محل بنے ہوئے ہیں, خوبصورت بیچز ہیں, سمندر کے کنارے ہیں, باغات ہیں, پارکس ہیں. تو ساری زندگی یہی پڑی ہے. ہم لوگ تو خام خواہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں کھجل خوار ہی ہوں رہے تھے. یہ تاثر لے لیتے ہیں. کیوں لیتے ہیں؟ اس لیے لیتے ہیں کہ اس کے مقابل پر ان کی ذات میں کوئی اعلیٰ اقدار نہیں ہوتی جس سے وہ راضی ہوں. خالی برتن لے کے جاتے ہیں اس لیے وہ اس گندگی سے بھر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان سب اقدار کے بدلے تم بہتر اقدار اپنے دل میں پیدا کرو اور مغفرت اور رضوان میں سبقت لے جانے کی عادت ڈالو. جب تمہاری توجہ اپنے رب کی طرف مبذول ہو جائے گی اور اس کی رضا کی طرف مبذول ہو جائے گی تو یہ چیزیں لذت کھو دیں گی. پھر تم ان کو کھوکھلے برتنوں کی طرح دیکھو گے. تم نظر تو ڈالو گے ان پر لیکن رحم کی نظر ڈالو گے, رشک اور حسد کی نظر نہیں ڈالو گے. تم اپنے آپ کو بہتر انسان سمجھو گے. چنانچہ دونوں نظر سے جائزہ لینے والے وہاں میں نے دیکھے. بعض عدم تربیت یافتہ نوجوان احمدی بھی ایسے تھے جو مغلوب ہو جاتے تھے یورپ سے, اور بعض سنجیدہ قسم کے ایسے لوگ جن کو عبادت کی لذتیں حاصل تھیں, جن کو ذکر الہی کا مزہ تھا, جو جانتے تھے کہ مذہبی اقدار ہی باقی رہنے والی اقدار ہیں, وہ نہایت حسرت کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے تھے اور رحم کے ساتھ ان چیزوں کو دیکھتے تھے کہ یہ قومیں جو ہیں یہ ذلیل اور تباہ ہو رہی ہیں باوجود اپنی عظمتوں کے, ان کو کچھ بھی نہیں مل رہا. چنانچہ بکثرت مجھے ایسے احمدی خاندان ملے ہیں جن کو دنیا کمانے کے بہترین ذرائع وہاں میسر ہیں, لیکن ایسا دل و چاک ہو گیا ہے ان چیزوں سے کہ وہ اجازتیں لیتے تھے مجھ سے کہ ہم باوجود اس کے کہ ہمیں پاکستان میں بظاہر کچھ بھی نہیں ہے, ہمارا کوئی مستقبل وہاں نہیں ہے, ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس ملک کو دفع کر کے یہاں واپس پہنچیں. ایسی مائیں آئی ہیں میرے پاس جو زار کے تار رو رہی ہیں. اس قدر درد تھا ان کے دل میں کہ ہچکیاں بن گئیں, بات نہیں کی جاتی تھی. ان کا درد جو تھا مجھے بھی مغلوب کر رہا تھا. آخر پر جب پوچھا کہ کیا غم آپ کو لگ گیا ہے, انہوں نے کہا غم کیا لگ گیا ہے, میرے بچے جو بڑے ہوئے ہیں بعض ان میں سے مغربی زندگی سے متاثر ہو کر سمجھتے ہیں یہی زندگی کی لذتیں, اور میں جانتی ہوں کہ ان کی تباہی اور ہلاکت ہے, اس کے سوا کچھ بھی نہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے احساس اور درد رکھتے ہیں
وہ مجھ پہ زور دیتے ہیں کہ واپس چلے جاؤ یہاں سے، چھوڑ دو، ہمیں نہیں چاہیے یہ ملک، نہ ہمیں یہاں کی مال و دولت چاہیے، نہ یہاں کی تعلیم چاہیے، نہ یہاں کی بڑائیاں چاہیے، غریبانہ پاکستان میں جا کے گزارا کر لیں گے، مگر ان چیزوں میں پڑھ کر ہم ہلاک نہیں ہونا چاہتے۔ ایسی عورت ایک نہیں تھی، دو تین نہیں تھی، کئی بہت ساری ایسی مائیں مجھے ملی جنہوں نے یہی درخواست کی کہ ہمیں اجازت دیں کہ ہم اس وطن کو چھوڑ کے نکل جائیں۔ بہت سارے نوجوان ایسے ملے جنہوں نے کہا کہ بظاہر ہم یہاں بہت خوش ہیں، ہمیں کوئی تکلیف نہیں، جاب بھی ہے، لیکن دل اچاٹ ہو گیا ہے پوری طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے ان چیزوں کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ آج ہمیں کوئی احساس، ہمیں نقصان نہیں ہے، لیکن کل ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے بچے جب بڑے ہوں گے تو وہ تباہ ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں اجازت دیں کہ واپس آ جائیں۔ ایسا میرا دل حیران بھی ہوتا تھا اس نظارے سے اور خوش بھی ہوتا تھا کہ خدا کے ایسے مومن بندے، باوقار بندے، آزاد بندے جماعت احمدیہ کے افراد کی حیثیت سے یورپ میں بس رہے ہیں جن پر ادنا بھی اثر نہیں ہے اس سوسائٹی کا۔ ایک ماں آئی روتی ہوئی اور مجھے اس نے کہا کہ میرے بعض بچے دین میں دلچسپی کم لے رہے ہیں اور میں سوچ رہی ہوں کہ ساری زندگی کی میری کمائی ضائع ہو گئی، آخر میں نے یہاں آ کر محنت کی تھی، ان لوگوں کو بنایا تھا، بچوں کو اس لیے تو بنایا تھا کہ یہ کچھ حاصل کر جائیں، مگر دنیا حاصل کر جائیں اور دین کھو جائیں یہ تو مقصد میرا نہیں ہے۔ تو میں تو یوں لگتا ہے کہ ایک ویرانے میں پہنچ گئی ہوں، ساری زندگی کی کمائی جو ہے وہ آخر پر حسرت کے سوا کچھ نہیں رہی۔ فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما، اس کا کیسا اچھا نظارہ انہوں نے کھینچا۔ لیکن ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سوکھی کھیتی کو پھر ہرا بھرا کر دے۔ چنانچہ اس کفارے کے طور پر انہوں نے اپنے ہاتھ کا سارا زیور اتار کے دین کے رستے میں پیش کر دیا کہ اگر میری گری اور زاری قبول نہیں ہوتی تو خدا اس بات پر رحم کرے اور دیکھ لے کہ مجھے دنیا کی مال سے کوئی محبت نہیں، مجھے میری اولاد چاہیے، اس لیے میری دعا ہے کہ اللہ مجھے میری اولاد واپس کر دے۔ تو میں اس لیے یہ مضمون چھیڑا ہے کہ آپ بھی حقیقت میں آزاد مردوں کی طرح زندگی گزاریں اور آزاد عورتوں کی طرح، یعنی دنیا کی لذتوں سے آزاد اور صرف اللہ کی طرف جھکنے والے، کیونکہ جو لوگ باہر گئے ہیں انہوں نے بغور قریب سے اس سوسائٹی کا مطالعہ کر کے وہی نتیجہ اخذ کیا ہے جو قرآن کریم ان آیات میں پیش فرما رہا ہے۔ اور جہاں اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے دعائیں کریں، وہاں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں اور بچوں کے لیے بھی دعائیں کریں جو غیر ملکوں میں بس رہے ہیں۔ کئی قسم کے خطرات ان کو درپیش ہیں، اور ہمارے لیے مشکل یہ ہے کہ ہم ان سب کو واپس بھی جانے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ ان سے میں کہتا ہوں کہ تم نے اگر یہاں اسلام کا جھنڈا نہ گاڑا، اگر تم نے یہاں مضبوط قدموں کے ساتھ پیش قدمی نہ کی اور مغلوبیت کے خوف سے بھاگ آئے، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کون آئے گا جو اس دنیا کو پیغام دے گا؟ اس لیے زخم بھی لگتے ہیں اس راہ میں، ان زخموں کو اس وجہ سے قبول کرو کہ آخر تم نے دنیا پر فتح یاب ہونا ہے۔ زیادہ دعائیں کرو، زیادہ توجہ کرو، زیادہ اولاد کی تربیت کی کوشش کرو، کیونکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا اور مغرب سے ڈر کے مارے ہم بھاگ آئے تو پھر ان کو بدلے گا کون؟ پھر تو کوئی ایسی قوم نظر نہیں آتی مجھے جو ان کی ہلاکت کی تقدیر کو بدل سکے۔ بس جہاں اپنی حفاظت کریں، ان لذتوں میں اپنے آپ کو ضائع نہ کریں، اپنے وقار کو قائم رکھیں، اعلیٰ مقاصد کی حفاظت کریں، اپنی ذات میں وہ عظمت سے کردار حاصل کریں جو سب سے زیادہ انسان کو لذت پہنچاتی ہے اور تسکین بخشتی ہے۔ وہاں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کے لیے بھی دعائیں کریں جو غیر قوموں میں آج اسلام کے سفیر بنے ہوئے ہیں۔ خدا کرے ہر میدان میں ان کو فتح نصیب ہو اور ایسی فوجوں میں تبدیل نہ ہو جائیں جو فتح کرنے جاتی ہیں لیکن سارے سپاہی ان کو وہیں کٹ مارتے ہیں اور کچھ بھی حاصل نہیں رہتا۔ کچھ زخم تو لگیں گے اس راہ میں، جہاد میں لگتے ہی ہیں، لیکن بالآخر فتح ہمارے مقدر میں لکھی جانی چاہیے، غیر کے مقدر میں نہیں لکھی جانی چاہیے۔ اس کے لیے بہت دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر